علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ رات بڑی پرسکون اور خاموش تھی۔ مکہ مکرمہ کی کئی وادیوں میں رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن پردہ غیب کے پیچھے کچھ ایسا ہو رہا تھا جو پوری کائنات کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ یہ وہ مبارک لمحہ تھا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مبارک سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں داخل ہونے والا تھا۔ جیسے ہی یہ نور منتقل ہوا، کائنات لرز اٹھی، عالم غیب میں شور مچ گیا۔ شیطان نے ایک زوردار چیخ ماری، رونے لگا اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہنے لگا، آج کی رات ہمارے زوال کی رات ہے۔ آج وہ نور منتقل ہو گیا ہے جو اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ آج کے بعد ہماری کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی، نہ ہمارے جادو چلیں گے، نہ ہمارے معبود ٹکیں گے۔ اب وہ بچہ آنے والا ہے جو ہمارے تختوں کو الٹ دے گا۔ اسی رات اہل مکہ اور ارد گرد کے علاقوں کے بہت سے لوگوں نے عجیب خواب دیکھے۔ کچھ نے دیکھا کہ مکہ سے ایک عظیم نور نکلا جو شام، فلسطین اور بیت المقدس کے محلات تک پھیل گیا۔ کچھ نے دیکھا کہ کعبہ کی چھت سے ایک شاندار جھنڈا بلند ہوا جو مشرق و مغرب تک لہرا رہا ہے۔ کچھ نے خواب میں دیکھا کہ زمین لرز رہی ہے اور بڑے بڑے بت منہ کے بل گر رہے ہیں، اور کچھ نے سنا کہ ایک ندا آ رہی ہے، اے مکہ والو، تم پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت نازل ہونے والی ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے بھی خواب میں یہ دیکھا کہ ان کے بطن اطہر سے ایک نور نکلا اور شام و روم کے محلات تک پھیل گیا۔ ان کا دل نور سے بھر گیا اور وہ بار بار حیران ہو کر سوچتی رہی کہ آخر یہ کیسا نور ہے جس نے پورے جہاں کو اپنی روشنی سے جگمگا دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ مبارک دن آ پہنچا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ، صبح کا وقت تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون پھیلا ہوا تھا۔ پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، ہوائیں نرم اور ٹھنڈی چل رہی تھیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اس وقت اپنے گھر میں تھی اور ان کے ارد گرد اللہ کی رحمتیں سایہ فنگن تھیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار آسمان و زمین کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کائنات نے خوشی کے نغمے گائے۔ ایران کے آتش گدے جو ہزاروں برس سے جل رہے تھے اور جنہیں لوگ خدا مان کر پوجتے تھے، اچانک بجھ گئے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگر گر گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ظلم و جبر کی حکومت اب ختم ہو جائے گی۔ بحیرہ ساوا، وہ جھیل جسے لوگ مقدس سمجھتے تھے، اچانک خشک ہوگی۔ آسمان پر ایک نور نمودار ہوا جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ زمین پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا، گویا کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکتے چاند کی طرح روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا اور کمر پر مہر نبوت نمایاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر جنگلوں کے درندوں تک پہنچی۔ پرندے خوشی سے نغمے گانے لگے، آسمانوں پر فرشتے صف بست ہو کر خوشیاں منانے لگے، اور زمین پر اہل ایمان کے دلوں کو سکون اور خوشبو سے بھر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی بشارت صدیوں سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام دے چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سب نے اپنی امتوں کو بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور وہ آج دن آ گیا تھا کہ وہ نبی، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دنیا میں جلوہ گر ہو گیا، کائنات کی فضا بدل گئی، اندھیروں کا دور ختم ہوا اور نور کا سورج طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا یہودی عالم رہتا تھا۔ وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا مانا جاتا تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر اس نے اچانک کہا، آج آسمان کی وہ حرکت میں دیکھ رہا ہوں جس کی خبر ہمارے کتابوں میں دی گئی ہے۔ آج رات وہ نبی پیدا ہو چکا ہے جس کا نام احمد ہے، جس کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ وہ ساری رات بے چین رہا، صبح ہوتے ہی اپنی قوم کے درمیان آ کر چلانے لگا، اے یہودیو، افسوس تم پر آج احمد پیدا ہوگے۔ اگر تم ایمان لاؤ تو دنیا کے سردار بن جاؤ گے، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو یہ نعمت بنی اسماعیل کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، کچھ کے دل کانپ اٹھے، مگر ضد اور حسد نے ان کو حق قبول کرنے نہ دیا۔ اسی رات مدینے کے کئی یہودیوں نے عجیب خواب دیکھے۔ کسی نے دیکھا کہ بیت المقدس کی بڑی بڑی عمارتیں ہل کر گر رہی ہیں، کسی نے دیکھا کہ حجاز یعنی مکہ کی طرف سے ایک نور اٹھا اور آسمان کو بھر گیا۔ کچھ نے خواب میں ایک ندا سنی، وہ نبی پیدا ہو گئے ہیں جن کا انتظار تھا۔ جب یہ خواب لوگوں نے اپنے بڑوں کو سنا تو وہ کہنے لگے، ہاں یہ وہی وقت ہے جس کا ذکر تورات میں ہے، آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں، لیکن افسوس وہ بنی اسرائیل میں نہیں، بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ جان گئے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، مگر ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اسی رات مدینہ میں ایک کنویں سے پانی اچانک اچھلا، لوگ گھبرا گئے۔ تب ایک یہودی کھڑا ہوا اور بآواز بلند کہنے لگا، اے لوگو سن لو، آج احمد پیدا ہو چکے ہیں، آج وہ نبی دنیا میں آ گئے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ اب یہ امت محمدی ہی کامیاب ہوگی۔ لوگ حیران ہو گئے، لیکن ضد اور تعصب کی وجہ سے وہ بات ماننے کی بجائے خاموش رہے۔ یہودی علماء اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا میں بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، آتش گدے بجھ جائیں گے، بڑی سلطنت کے محلات گر جائیں گے، آسمان پر نور چھا جائے گا۔ یہ سب کچھ اسی رات ہوا، مگر ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ وہی نبی ہیں، لیکن ماننے کے بجائے حسد اور ضد میں ڈوب گئے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر یہودیوں کے علاقے بھی گواہ بنے۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں جن کا ذکر تورات و انجیل میں ہے، مگر چونکہ یہ سعادت اللہ نے امت اسماعیل کے لیے رکھی تھی، اس لیے انہوں نے حسد کیا اور انکار پر جم گئے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ظاہر ہو چکا تھا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد پر آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتے جھوم اٹھے اور پوری کائنات خوشی سے جگمگا